أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ سلسلہ مقامات سلوک کا چل رہا ہے. اس راستے میں چلنے والا جو سالک ہوتا ہے اس کو کچھ منزلیں طے کرنی پڑتی ہیں جن کو مقامات سے تعبیر کیا گیا ہے. ان مقامات میں پہلا مقام مقام توبہ، اس کے بعد انابت اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنا، تیسرا زہد اپنانا، چوتھا اپنے اندر مجاہدہ پیدا کرنا، پانچواں زندگی میں تقویٰ لانا، چھٹا صبر کرنا، ساتواں مقام شکر کرنا، اور آج آٹھواں مقام ہے توکل کرنا، اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرنا. نواں مقام تفویض ہے اور 10واں مقام تسلیم و رضا ہے. آج کا عنوان توکل کا ہے. اس سے بیشتر اس عنوان پر کچھ کہنے سے پہلے آج ہماری مجلس جو اثر بات ہوئی تھی وہ بہت اہم مجلس تھی. وہ یہ اصل مجلس کیا ہوئی، کس عنوان سے ہوئی، کن فکروں کے ساتھ ہوئی، اس کا ہمارے سلسلے سے کیا تعلق ہے، اس لحاظ سے حضرت جی دامت برکاتہ نے، حضرت پیر صاحب دامت برکاتہ نے آج سے 10-11 سال پہلے زامبیا کے اعتکاف میں جو 10 دن درس مقام میں حضرت نے بیان کیے، ان کی تمہید کے طور پر حضرت نے کچھ باتیں شروع میں ارشاد فرمائی. ان باتوں کو حضرت ہی کے الفاظ میں، حضرت ہی کی کتاب سے اس وقت پہ پڑھا جا رہا ہے. حضرت نے فرمایا کہ سب سے پہلے عقیدہ ٹھیک کریں. تو اس راستے میں چلنے والوں کے لیے سب سے ضروری بات ہے کہ وہ اپنے عقیدے کو ٹھیک کریں. عمل کی کوتاہی ایک ہوتی ہے، عقیدے کی کوتاہی ایک ہوتی ہے. عمل کی خرابی ایک ہوتی ہے، عقیدے کی خرابی ایک ہوتی ہے. عمل کی خرابی ہو، کوتاہی ہو، کمی ہو، انسان کو اس کا احساس ہوتا ہے. مثلا میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، میں فلاں کام کر رہا ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، نماز نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ احساس ہوتا ہے. لہذا اسے توبہ کی توفیق ہوتی ہے. لیکن عقیدے کی خرابی کی وجہ سے توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اس کو غلط نہیں سمجھتا، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں
میں جو سوچ رہا ہوں، جس راستے پہ چل رہا ہوں، یہ درست ہے، صحیح ہے، حالانکہ وہ غلط راستے پہ چل رہا ہوتا تو اسے توبے کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ اس لیے حضرت دامت برکاتہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے عقیدہ ٹھیک کریں۔ اس راستے کا پہلا قدم یہ ہے، جو بندہ چاہے کہ میں اللہ رب العزت کی محبت کے اس راستے پہ قدم اٹھاؤں تو سب سے پہلے اس کو اپنے عقیدے کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ یہ مدارج السلوک کے شروع میں حضرت نے یہ باتیں پیش کی ہیں۔ جب تک اس کا عقیدہ اہل سنت والجماعت اکابر علماء دیوبند کے مطابق نہیں ہوگا، اس کا کام نہیں سنورے گا۔ جتنی ٹکریں مارتا پھرے، یہ راستہ بہت کھلا راستہ ہے۔ سب سے پہلے بندہ عقائد کو ٹھیک کرے۔ کچھ لوگوں کو اپنی مرضی کرنے کی عادت ہوتی ہے تو وہ اپنی من مرضی کرتے۔ اس میں جو حضرت نے یہ بات اہل السنت والجماعت اکابر علماء دیوبند کے طریقے پر، اکابر علماء دیوبند کا معنی دیوبند میں پڑھا ہوا ہونا ہی ضروری نہیں، افراط و تفریط سے ہٹ کر کتاب و شریعت اور سنت کے طریقے پر ما انا علیہ و اصحابی، ان بنیادوں پر کتاب اللہ کو مانتے ہوئے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے، جماعت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پیروی کرتے ہوئے، یہ اہل سنت والجماعت کا ڈیفینیشن ہے۔ افراط و تفریط سے بچتے ہوئے صراط مستقیم کے راستے پہ چلتے، یہ ہے اصل چیز۔ تو ہمارا راستہ اور خاص طور سے ہمارا سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے کو بدعت سے، خرافات سے اور ادھر ادھر کی چیزیں جو درون خانہ گھر اس میں داخل ہو گئی تھی، ان سب کو چھانٹ کر، ان سب کو الگ کر کے اس سلسلے کو سنت اور شریعت کے سانچے میں ڈالا۔ تو خاص چیز اس سلسلے کی وہ یہی ما بھی الامتیاز، جس کو کہتے ہیں کہ ہمارا سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ ہے۔ تو حضرت مجدد الفسانی، ورنہ صرف نقشبندیہ اس عنوان پہ بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی، نظر آئیں گی، انسان بعض لوگ پریشان ہو جاتا ہے، یہ کیا ایسا ہے نا اس میں کرتے۔ تو اس لیے خاص طور سے ذہن میں رکھنے کی چیز یہ ہے کہ ہمارا سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ ہے۔ اس میں ہمارے اکابر، ہمارے مشائخ نے اس سلسلے کو صاف ستھرا کر کے پیش کیا، شریعت و سنت کے سانچے میں اس کو ڈال کر لیا۔ اس لیے تصویر شیخ کو بھی نکالا گیا، تصور شیخ کو بھی ہٹایا گیا، بس اللہ کی ذات کو مرکوز بنایا گیا۔ تو اللہ کی ذات ہی مطلوب ہے، مقصود ہے، محبوب ہے، مرغوب ہے۔ تو اللہ کی ذات ہی اصل چیز ہے، اس بنیاد پر، اس نقطے پر ہی۔ تو اس لیے اس بات کو اس درجے اہمیت کے ساتھ جو پیش کیا جا رہا ہے، وہ آج سلسلوں کے نام سے بھی لوگ ہٹ جا رہے ہیں، کہیں سے کہیں پہنچ جا رہے ہیں، اور دینی کام اور دینی عنوان سے بھی لوگ اس میں وابستہ ہو کر صراط مستقیم سے ہٹ جاتے ہیں۔ انجام بہت برا ہوتا ہے، آخرت تباہ ہوتی ہے۔ اور بڑی پریشانی یہ ہے کہ جو ہٹتے ہیں تو وہ بہت سوں کو ہٹا دیتے ہیں، وہ بہت سوں کو راستے سے جو ہے وہ ہٹاتے ہیں۔ یہ بڑی پریشانی کی بات ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ صحیح راستے کی رہبری عطا فرما، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما، اور ایمان پر صحیح سالم اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک باقی رکھے، اور ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ ہو، اس کی بڑی فکر ہونی چاہیے۔ بہرحال اس کی تفصیلات آج عصر کی مجلس میں
حضرت نے بہت تفصیل سے اس کو پیش کیا، کس طریقے سے کن ناموں سے یہ چیزیں اٹھ رہی ہیں اور کس طریقے سے انسان کو کہاں لے جا کے پہنچا رہی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات ہمارے سلسلے کے اسباق سے متعلق ہو تو اب اس سلسلے میں بھی ایک بات بطور وضاحت کے وہ یہ ہے کہ حضرت فرماتے ہیں تصوف و سلوک کا راستہ حال ہے، قال نہیں، تو صرف باتیں نہیں ہیں بلکہ دل کا حال ہے، اس لیے اس کا تعلیمی کورس نہیں کروا سکتے، جیسے اور کورس 6 مہینے کا 2 سال کا اس طریقے سے اور کورسز کرا کے ایک ڈگری دے دیتے، ایک سرٹیفکیٹ دے دیتے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس لیے اس کا تعلیمی کورس نہیں کروا سکتے کہ 1 مہینے میں یا 2 مہینے میں لوگوں کو بلا کر تصوف کو سمجھا دیا، یہ نہیں ہے، بلکہ فرماتے ہیں یہ حال ہے، اندر کی حالت بدلے، اندر کی دنیا بدلے۔ حال کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں، لہذا اس راستے کو عبور کرنا پڑتا ہے، اسی لیے اس کا نام سلوک رکھا گیا ہے کہ سلوک راستے کو کہتے ہیں اور سالک اس راستے پہ چلنے والے کو کہتے ہیں۔ اس عنوان سے رمضان کے پورے مہینے میں جو ہماری تعلیم کے حلقے ہوتے تھے اس میں تفصیل سے باتیں الحمدللہ آئی تھی، تو جو حضرات ان مجالس میں رہے، تعلیم کے حلقوں میں رہے، انہوں نے یہ سب چیزیں، اس راستے کی اسباق سے متعلق چیزیں سنی ہوگی اور اس پر محنت بھی ہوئی، لوگ رہ کر کئی دن تک جو ہے مستقل اپنے اسباق پر محنت کرتے تھے۔ تو اصل اسی طریقے سے اندر کی حالت بنتی ہے کہ انسان ایک ماحول میں آئے رہے، محنت کرے، اللہ سے دعا مانگے، پھر اس طریقے سے انسان آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے۔ یہاں بھی آنے والے اس کو زیادہ وقت لے کر آئیں، زیادہ وقت گزاریں اور ماحول کے اندر رہیں، اور رات میں جلدی سوئیں، صبح جلدی اٹھیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان صفات کو مانگیں، اللہ یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا فرما، اللہ اپنی محبت عطا فرما، ہمارے دل کو پاک فرما، ہماری نگاہوں کو صاف فرما۔ تو اس طریقے سے محنت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ آگے حضرت فرماتے ہیں تو اس پر باقاعدہ چلنا پڑتا ہے، قدم اٹھانا پڑتا ہے، اس کا تعلق باتوں سے نہیں ہے، اس لیے ہمارے بعض مشائخ بہت کم بات کرتے تھے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ کسی نے کہہ دیا کہ حضرت آپ گفتگو فرمائیں، لوگوں کو نفع ہوگا۔ حضرت رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں پایا وہ ہماری باتوں سے بھی کچھ نہیں پائے گا۔ پھر فرماتے ہیں بس خاموش رہ کر بھی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، دلوں کو توجہ دلوں کی توجہ دل پر پڑتی ہے، تو جیسے مقناطیس لوہے کے ٹکڑے پر اثر کرتا ہے، اسی طرح دلوں سے دل اثر کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ بات حضرت نے فرمائی کہ یہ حال کی چیز ہے، تو انسان کا حال بدلے، اندر کی کیفیات بدلے، ورنہ بیانات تو ہر جگہ ہوتے ہی۔ آج کل لوگ ہمارے کو خود بولتے ہیں حضرت یوٹیوب میں ایسا طریقہ مراقبے کا بتاتے ہیں، سبق ایسے سکھاتے ہیں، یوٹیوب میں دیکھ تو سکھا دو، بھائی بات ہی ختم ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سینے سے سینہ منتقل ہونے کی چیزیں ہیں، یوٹیوب سے لینے کی چیزیں نہیں ہیں۔ یوٹیوب سے تو سب لے رہے ہیں، ہر چیز لے رہے ہیں، پکوان بھی لے رہے ہیں، درزی گری بھی لے رہے ہیں، کھیتی باڑی بھی لے رہے ہیں، سب چیز بھی لے رہے ہیں، یہ بھی یوٹیوب سے کیا لینے کی چیز ہے؟ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ بیچارے بھولے بھالے طریقے پر صاحب بول بھی دیتے ہیں، یوٹیوب میں دیکھا حضرت اس کا ذکر کا طریقہ ایسا بتائے، حبس دم کا طریقہ ایسا بتائے، یہ سب کر کے یوٹیوب سے لینے کی چیز بھی اور اس سے جا کر دیکھنے کی چیز نہیں ہے، یہ دل سے دل ملتے ہیں تو یہ چیزیں کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے اور پورے احترام کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ باتیں سنتے تھے،
اتباع کا جذبہ ہوتا تھا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی، کچھ حضرات دور کھڑے تھے تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، لیکن حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ دور سے آ رہے تھے، ان کے کانوں میں آواز پڑی، وہ وہیں بیٹھ گئے راستے میں. اللہ ہو، یہ جذبہ تھا عمل کا کہ بیٹھو بولے تو بیٹھ جانا. اللہ کے نبی نے فرما دیا. اس کے بعد میرا قدم اٹھا تو میرا ایمان کیا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹھ جاؤ، اور میں نہیں بیٹھوں. یہ تھا دل کا حال ان کا. اسی وجہ سے ایک نظر میں دل دھل جاتے تھے، اصلاح ہو جاتی تھی. بہرحال جو بھی ہے وہ ہمیں یہاں آ کر اللہ سے مانگنا ہے، محنت بھی کرنی ہے. تو آج کا جو یہ عنوان ہے یہ توکل کا ہے. فرماتے ہیں کہ توکل کیا ہے. ہم دنیا میں ہیں، ایک ہر انسان ہے. دنیا دار الاسباب ہے، تو سبب کو اپنانا پڑتا ہے. اب بھوک لگی تو کھانا پڑتا ہے، سبب کو اپنانا پڑتا ہے. لیکن بات اتنی ہے کہ ایک ایمان والے کو پورا یقین سبب پر نہیں رکھنا چاہیے، مسبب الاسباب کو پورا یقین ہونا چاہیے. ہاں، اس کے لیے کام دھندا نہیں کرے، کوئی بھی کام نہیں کرے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن یقین بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ. اس کی ایک مثال دی حضرت نے کہ اس کی مثال ایک برتن کی سی ہے. اب اس میں کیا ڈالا جائے یہ بات ہے. اصل میں ایک انسان اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہے، تو اس میں دودھ ڈالے وہ بھی ڈال سکتا ہے، اس میں پانی ڈالے وہ بھی ڈال سکتا ہے. سمجھ رہے؟ تو خالی برتن ایک چیز ہے، اس میں آنے والی چیز ایک ہے. تو اسی طریقے سے اسباب کی مثال برتن کی سی ہے. اثرات اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالیں گے تو وہ رونما ہوں گے، وہ ظاہر ہوں گے. دکان ایک سبب ہے، اللہ تعالیٰ نفع ڈالیں گے تو نفع ہو، نہیں ڈالیں گے تو نہیں. دوا ایک سبب ہے، اللہ شفا مقدر کرے تو شفا ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی. لوگ بولتے ہیں کہ سالوں سے یہ دوا کھا لو ہو جاتی، پھر بھی بیماری چھوٹتی نہیں. حضرت بولتے یہ ہے اصل. تو نگاہ اور نظر جو ہے اسباب سے ہٹ کر مسبب الاسباب پر ہونی چاہیے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت کھول کر مختلف حضرات انبیاء علیہ السلام کے واقعات کے ذریعے سے اس عنوان کو بیان کیا. اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعات تو بھرے پڑے ہیں، ایک مقام پر بھی. اس لیے کہ وہ قوم ویسی تھی، وہ چھوڑ کے نہیں دیتی تھی. موٹی زبان میں بڑی پچپچاہٹ والی قوم تھی وہ. ایک وقت میں کھانا نہیں ہے بولے، اب دسترخوان اتارا. پانی نہیں ہے بولے، پینے کے لیے انتظام کرے. اب کھانا بھی میسر ہو گیا، اور بھی کیسی چیزیں قدرت کی مل رہی ہیں. ہمارے حضرت ترجمہ کرے من و سلوا کو جیسے کریم آئس ہوتا ہے، اس طریقے کی چیز. اور پرندے بٹیر ایک دم چھوٹے، بہت ہی اچھے مزیدار چھوٹے چھوٹے پرندوں کا گوشت ملے، اور جیسے چاٹنے کے لیے کریم آئس ملے. کیسا رہے گا بولو؟ ایسی نعمتیں سب ملی، لیکن اس پر بھی جو ہے لن نصبر علی طعام واحد. ہمارے حضرت فرمائے بنی اسرائیل اگر سچ بولی تو یہ ایک بات ہی سچ بولی، یہ کھانا ہمیشہ کھانا کر رہنا یہ برابر نہیں ہے، ذرا ٹیسٹ بدلنا ہے. تو بہرحال اللہ جل جلالہ نے جیسے جیسے ان کے مطالبے ہوتے رہے وہ دیتے. پانی کو طلب کیا، پانی نہیں ہے، تو اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ پتھر پہ لاٹھی مارو. عقل کہتی ہے کہ لیدے کی لاٹھی ہاتھ میں ہے، اس کو جا کر پتھر میں ماریں گے، یہ بھی ٹوٹ جائے، یہ کیا طریقہ ہے؟ چلو لاٹھی سے لکڑی سے کچھ کھود کر دھیرے دھیرے دیر سویر سے ہی کچھ کھودیں گے تو زمین سے پانی نکلے گا. یہ تو عقل میں آنے والی بات ہے. لیکن چٹان پر پتھر پہ مارو تو یہ کیا کی بات ہے؟ لیکن اللہ نے کہا مارو، مارنے پر چشمے پھوٹے پانی کے. اس طریقے سے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعات. لاٹھی ہاتھ میں ہے، اب وہ اژدھا بن رہی ہے لاٹھی. ابھی اللہ بول رہے ہیں اس کو پکڑو. اب مختلف شکلیں وہ بدل رہی ہیں، اور اللہ ادھر فرما رہے ہیں
سنریدھا سیرتہ الاولی، اس کو پکڑ لو، ہم اس کی پہلی جو شکل تھی اس شکل میں اسے لائیں گے۔ یہ بہرحال بڑی تفصیلی چیزیں ہیں حضرت انبیاء علیہ السلام کے واقعات۔ اور بنی اسرائیل کو لے کر جب آخر میں نکلے تو آگے جو ہے بحر قلزم ہے اور پیچھے جو ہے فرعون کا لشکر ہے۔ سب تو سب بنی اسرائیل خود بولنے لگی، اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، موسیٰ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے گئے، تمہارے آنے کے بعد بھی ہم ستائے گئے۔ اب دیکھو کہاں لا کے کھڑا ہے، سامنے پانی ہے، پیچھے لشکر ہے، ہم کہاں جائیں؟ اللہ نے حکم دیا اور سمندر نے راستے کھول دیے، پوری قوم پار ہوگی۔ وہی سمندر جب فرعون کا لشکر آیا تو اللہ کا حکم ہوا، پانی مل گیا، فرعون اپنی پوری فوج کے ساتھ غرقاب ہوا۔ اس میں بڑی حکمت یہ بتائی، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے سال وہ جو زندہ رہا اس کو کسی طریقے سے بھی موت دے سکتا تھا، زمین میں دھسا سکتا تھا جس طریقے سے قارون کو دھسایا، اور طریقے سے اس کو بری موت مار سکتا تھا اللہ، لیکن اللہ جل جلالہ نے پانی میں اس کو غرق کیا۔ وجہ یہ تھی کہ اس نے تنتناتے ہوئے کہا، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ مصر میرا نہیں ہے کیا؟ میرا ہے، اور یہ نہریں میرے قابو میں نہیں ہے کیا؟ تو دریا نیل کو دکھا کر اس نے کہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی پانی میں اس کو غرق کیا۔ اللہ تو کہتا ہے تیرے قبضے میں ہے، تیرے قبضے میں نہیں، میرے قبضے میں ہے۔ تو کہتا ہے یہ نہریں تیری ہیں، تیری نہیں ہے، میری ہیں۔ تو کہتا ہے مصر کا مالک تو ہے، نہیں تو نہیں ہے، حقیقی مالک میں ہوں۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب سے سبق سکھایا۔ تو قرآن پاک کے جو واقعات ہیں ان میں ایمان تازہ ہوتا ہے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان مضامین کو بہت کھول کر بیان کرتے تھے، اور توحید کی تعلیم اس کو بہت مضبوطی کے ساتھ امت کو کھڑاتے تھے، ان واقعات کو بیان کرتے۔ تو بہرحال توکل جو ہے یہ بہت بڑی صفت ہے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے توکل کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں میں بیان فرما رہے ہیں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیتیں ہیں، آیت نمبر 171 170 پر ایک، یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ اصل ہوا یہ تھا کہ سن 3 ہجری میں غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا، اس میں 70 صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین شہید ہوئے، بہت سے زخمی ہوئے۔ عجیب و غریب نقشہ تھا وہ۔ اب ایمان والوں پر کیا حالت رہی ہوگی کہ اتنے جلیل القدر صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین شہید ہوئے، اور سب سے بڑھ کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ ایسی حالت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ اب اتنے صحابہ رضوان اللہ زخمی ہیں، ایسے موقع پر جو کفار حملہ کر کے گئے تھے ان کو خیال آیا کہ واپس لوٹ کر کہ کیوں نہیں ہم ان کو پوری طرح ختم کر دیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ایک کو بھی نہ چھوڑتے، پوروں کو ختم کر دیتے۔ خیر ان کو ہم زخمی کر کے آئے ہیں، کیوں نہ واپس لوٹ کر ان کو پوری طریقے سے ختم کر دیں۔ اس خیال سے وہ لوگ ایک شخص کو بھیجے، وہ آ کر اس طریقے سے اطلاع دے تاکہ ایمان والے بزدل ہو جائیں، ڈر جائیں۔ لیکن اللہ اکبر، ادھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکلو، اور سنو غور سے کن کو کہہ رہے ہیں۔ عقل کہتی ہے ہر ایک بھی یہی بولے گا کہ آج اگر نکلنے کو کہا جائے تو وہ لوگ جو صحیح سالم ہیں، صحت مند ہیں، ان کو نکلنے کہا جائے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو کل شریک تھے وہ نکلیں۔ اب کل کون شریک تھے؟ جو زخمی ہیں وہ شریک تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حال میں نکلنے کو کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ علماء کرام نے اس میں بڑی عجیب و غریب ایک نکتے کی بات اور حکمت کی بات بیان کی، وہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں ان زخمی صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو چھوڑ دیتے ان کی ہمتیں پست ہو جاتی۔ لیکن جیسے کہتے ہیں زخمی شیر جو ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، اس کا حملہ جو ہوتا ہے بہت زبردست ہوتا ہے،
تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوصلوں کو بلند کیا کہ نہیں تم ابھی ٹوٹے نہیں ہو، ابھی زندہ ہو، ابھی یہ زندہ و جاوید قوم ہے. ایسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ رضی اللہ عنہ کو بولا. قرآن کہتا ہے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پکار کو، اللہ کے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے کو قبول کیا. کب؟ من بعد ما اصابهم القرح، زخم لگنے کے بعد. اللہ للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم. مختصر طور پر یہ وہ حضرات ہیں قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا. ان سے جب کہا گیا کہ جب وہ دشمن جمع ہو گئے، وہ تم پر حملہ اور ہونے والے ہیں، تو فطرت کیا ہے کہ انسان اور گھبرا جائے اور ہمتیں اس کی ٹوٹ جائیں، حوصلے پست ہو جائیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فزادہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ گیا. اللہ. اور ایسے موقع پر انہوں نے کہا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے. اللہ. اور اللہ بہترین کارساز ہے. یہ وہ توکل تھا حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، جس کو قرآن بیان کر رہا ہے. جیسے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، ظاہری کوئی مدد کی شکل نہیں ہے، فرشتہ خود مدد کی ہے درخواست اور پیش کر رہا ہے کہ آپ کی مدد میں کیا کروں. اللہ. اس وقت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے بھی یہی بات نکلی حسبنا، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. اللہ. یہ توکل تھا. چنانچہ وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو باغ و بہار بنا دیا. کونی بردوں و سلام علی ابراہیم، ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یہ اب حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمت کر کے آگے بڑھے تو وہاں پر کافروں کی ہمت پست ہو گئی، وہ واپس لوٹے. تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اس مقام پہ جا کر ٹھہرے اور کچھ چیزیں ان کے ہاتھ میں تھی تو اس کو فروخت بھی کیا، کچھ نفع بھی پایا. فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، یہ لوٹے اللہ کی نعمت اور اللہ کے فضل کے ساتھ. لم یمسسہم سوء، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی. واتبعوا رضوان اللہ، انہوں نے اللہ کی خوشنودی کی پیروی کی. واللہ ذو فضل عظیم. اب جو شخص سے خبر دینے آیا تھا کہ لوگ جمع ہو گئے ہیں، قرآن کہتا ہے انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈرا. تو اس طریقے سے جب ایمان والوں پر حالات آتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں، تو ایمان والوں کا ایمان بڑھنا چاہیے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارے لیے سب کچھ ہے. یہ موضوع بولنے کے لیے بہت آسان، سننے کے لیے آسان ہے، بر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرما. یہ بڑی بات ہے، اس کے لیے زندگی بھر اللہ ہی سے مانگتے رہنا چاہیے. اللہ توکل عطا فرما. اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعائیں ہمیں سکھائی. اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال، اے اللہ آپ کو جو پسندیدہ اعمال ہیں ان کو کرنے کی توفیق عطا فرما. وصدق التوکل، اللہ سچا توکل آپ پر مجھے نصیب فرما. وحسن الظن بک، اور آپ کے ساتھ اللہ مجھے اچھا گمان عطا فرما. اللہ آپ ہماری دعائیں کو سنتے ہیں، آپ ہماری ضرورتوں کو پوری کریں گے، اللہ آپ یقیناً ہماری مدد کریں گے. اچھا گمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ. تو یہ جو دعا ہے بڑی پیاری دعا ہے. اللہ جزائے خیر دے مولانا مفتی منصور صاحب کو، ہمیشہ وہ دعا کرتے ہیں، یہ ان کے صدقے میں مجھے بھی یہ دعا یاد ہوئی ہے. بڑی پیاری دعا ہے، بڑی جامع دعا ہے. ایسی ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین. یہ بڑی پیاری دعا ہے. تو اس دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے، اے اللہ آپ کو جو اعمال پسند ہیں ان اعمال کو کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما. عربی میں الفاظ یاد ہو گئے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ ہم اردو میں مانگیں. اللہ آپ پر سچا یقین ہمیں عطا فرما، توکل عطا فرما، اور آپ پر سچا گمان، اچھا گمان رکھنے کی ہمیں اللہ توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ دیر سویر انشاءاللہ تعالیٰ حالات کو بدلیں. باقی اللہ تعالیٰ حاکم بھی ہیں، حکیم بھی ہیں. اللہ کا حکم چلتا ہے اور اللہ ہر کام میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے.
اس میں کیا حکمت ہے یہ ہم کو معلوم نہیں. تو اس لیے ہمارے حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم نے جو فرمایا کہ مجلسیں جو ہوتی ہیں یہ حال نہیں ہے، بیان کی مجلس نہیں ہوتی ہے، حال ہے، اندر کی باتیں دل کی ہوتی ہیں. لیکن یہ ضرورت ہے کہ کچھ اہل حال کے حالات بیان کیے جائیں تاکہ ہماری جو بیماریاں ہیں، ہماری جو پریشانیاں ہیں، ان کے لیے کوئی سلوشن مل جائے، ان کے لیے کوئی علاج معلوم ہو جائے. اس سے یہی فائدہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کی جو ہے جو پریشانی رہتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان مجلسوں کی وجہ سے اس پریشانی کو دور فرماتے ہیں، اور جو ایک پریشانی کی حالت میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کچھ سلوشن یہاں سے نکال دیتے ہیں. ایسی کارگزاریں ہوتی، لوگ خود بھی سناتے ہیں الحمدللہ حضرت اس کے بعد سے حالات بدلے، اس کے بعد سے ایسا ہوا، آپ یہ بولے ہمیں کرنا شروع کیے، الحمدللہ ایسا ہوا ویسا ہوا. یہ تو اللہ کی مہربانی ہے. بہرحال ہم کو اپنانا ہے اور توجہ پوری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رکھنا ہے. اللہ جل جلالہ ان صفات کو ہمارے اندر پیدا فرمائے اور اللہ کا کامل توکل ہمیں نصیب فرمائے. اللہ کے ذات عالی سے ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ یقین عطا فرمائے. اللہ ہم سب کی کامل اصلاح فرمائے، ہمارے آنے کو قبول فرمائے. اللہ نے اپنے فضل سے رمضان کا مہینہ عنایت فرمایا. آئندہ بھی اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت کے ساتھ عمر کی درازی بھی مانگے، نیک عمل کی توفیق بھی مانگے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت سے احباب بیعت کی نیت سے آتے ہیں، تو وقت کی وجہ سے اس وقت اجتماعی طور سے بیعت کے کلمات پڑھائے جاتے ہیں. جو حضرت بیعت کی نیت سے پڑھنا چاہیں پڑھیں، جو حضرت توبے کی نیت سے شریک ہونا چاہیں وہ شریک ہو جائیں. دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ ہماری آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی سے بہتر بنا، اللہ آنے والے وقت کو گزرے وقت کے لیے کفارہ بنا، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما. اللہ ہم سب کی کامل اصلاح فرما. اس وقت خطبہ پڑھا جائے گا، اس کو سن لیں. اس کے بعد میں بیعت کے کلمات پڑھائے جائیں گے، ساتھ ساتھ پڑھتے چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم لا إله إلا الله محمد رسول الله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرارا باللسان وتصديقا بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك یا ارحم الراحمین. الحمدللہ ان کلمات کے پڑھنے سے بندہ سلسلے میں داخل ہوتا ہے. انشاءاللہ معمولات کے لیے نماز کے بعد میں ہمارے حضرت مولانا مفتی منصور صاحب سے انشاءاللہ ملاقات کر کے معمولات معلوم کر لیں اور معمولات کا پرچہ بھی حاصل کر لیں، اپنا نام پتہ بھی لکھا دیں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمارے کلمات کو قبول فرمائے، ہماری توبہ کو قبول فرمائے.
ان بیعت کے کلمات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہم سب کی کامل اصلاح فرمائے۔ سب اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ نیت یہ کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل جذب شکر سے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔
ربي الجلال والإكرام وكرمني اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين يا الله يا رحمن يا رحيم يا دار المستجيرين يا أمان الخائفين يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا زخر من لا زخر له يا حرز الضعفاء يا كنز الفقراء يا عظيم الرجاء يا منقذ الهلكى يا منفي الغرقى يا محسن يا مجمل يا مفضل يا منعم يا منير يا جبار أنت الذي سجد لك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين پیارے اللہ ہم ظاہر میں آپ کے بندے حقیقت میں نہایت گندے اللہ ہمارے دل کی گندگی کو دور فرما اللہ شرمندگی اور شرمندگی والے کاموں سے محفوظ فرما اللہ برے دن سے بری رات سے برے کام سے برے انجام سے محفوظ فرما اے اللہ سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ زندگی گزرتی جا رہی ہے اللہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے اللہ کسی طریقے سے زندگی گزر رہی ہے اللہ اللہ کوئی عمل بھی ایسا نہیں ہے اللہ جو آپ کی بارگاہ میں پیش کی جانے کے لائق ہو اللہ اگر اسی حال میں موت آ جائے اور چل چلاؤ کا وقت آ جائے اللہ ہم غور خسران میں ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے اللہ کیا معلوم وہ کپڑا بازار میں آ چکا ہو جو ہمارے لیے کفن بندہ منظور ہو اے اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہماری نماز جنازہ پڑھیں ہمیں خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفنائیں ہمیں لباس تقویٰ اپنانے کی توفیق عطا فرما اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمارے بدن پر عطر چھڑکیں اے اللہ ہمیں توبے کا عطر لگانے کی توفیق عطا فرما اللہ رحم فرما دیجیے اللہ کرم فرما دیجیے اللہ بہت دور ہو گئے ہیں اللہ اے اللہ بننے کے بعد بگڑنے سے بچا لیجیے اللہ اچھے ہونے کے بعد برے ہونے سے بچا لیجیے اللہ آپ سے قریب ہونے کے بعد دور ہونے سے بچا لیجیے اللہ ہدایت کی ملنے کے بعد ضلالت سے بچا لیجیے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دیجیے اللہ ہمارا حال یہی ہے اللہ 2 قدم آپ کی طرف بڑھاتے ہیں اللہ نفس و شیطان ایسی لہت مارتے ہیں ہم 4 قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں اللہ کبھی تو صاحب کے فضل سے تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں اللہ اور کبھی ہماری بدبختی سے فجر بھی چھوڑ دیتے ہیں اللہ بڑے بڑے گناہ کر بیٹھتے ہیں اللہ گھنٹوں گناہ میں لگ جاتے ہیں اللہ کب تک ایسا ہوتا رہے گا اللہ اے اللہ برسوں ہو گئے ہیں اللہ سجدوں میں سر مارتے ہوئے اے اللہ کوئی ہے اللہ نماز ایسی نہیں جو آپ کی بارگاہ میں پیش کیے جانے کے لائق ہے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دیجیے اللہ کرم فرما دیجیے اللہ اے اللہ کوئی اور غرض نہیں ہے اللہ محض آپ کی محبت لینے آئے ہیں اللہ آپ نے بلایا ہے تو آئے ہیں اللہ دور قریب سے آئے ہیں اللہ اے اللہ سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے آئے ہیں اللہ معلوم نہیں کون کتنی دھوپ میں آیا ہے کتنی بھوک میں آیا ہے اے اللہ کیسی کیسی پریشانیاں اٹھا کے آیا ہے محض آپ کے بلانے پر آیا ہے آپ کی توفیق پر آئے ہیں ورنہ کتنے ہمارے ساتھی اے اللہ انہوں نے ٹکٹ بھی بنا لیا تھا انتظام بھی کر لیا تھا لیکن آ نہیں سکے اللہ آپ کا فضل ہے آپ کا کرم ہے آپ نے بلایا ہے اللہ
بلایا ہے تو قبول بھی فرما لیجیے اللہ، ہمیں اپنا بنا لیجیے اللہ، ہمارے اوپر ایک نظر کرم ڈال دیجیے اللہ، تیری ایک نگاہ کی بات ہے اللہ، ہماری زندگی کا سوال ہے اللہ، ہر طرف حالات تنگ ہے اللہ، پریشانیوں پہ پریشانیاں ہیں اللہ، ہمتیں پست ہو جاتی ہیں اللہ، کبھی گھر بار کبھی کاروبار کے مسئلے اٹھ جاتے ہیں اللہ، کبھی بیماریاں کبھی قرض داریاں کبھی پریشانیاں ہم کو پیچھے کر دیتی ہیں اللہ، ہمارے حال پر رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ، عافیت عطا فرمائیے اللہ، عافیت کے ساتھ آپ سے قریب ہونا مقدر فرمائیے اللہ، صحت سلامتی کے ساتھ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیے اللہ، ہماری کامل اصلاح فرمائیے اللہ، دلوں کو پاک فرمائیے، نگاہوں کو صاف فرمائیے اللہ، زندگی گزرتے جا رہی ہے اللہ، ابھی بڑی بڑی بیماریاں اندر ہیں اللہ، ایک ایک بیماری ہم کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے اللہ، ایسی حالت میں بہت آ گئی تو اللہ ہمارا کیا انجام ہوگا اللہ، رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ، فضل فرما دیجیے اللہ، گناہوں کے کھوٹ کو نکال دیجیے اللہ، اللہ گناہوں کو دل سے نکال دیجیے اللہ، طاعت کی توفیق عطا فرما دیجیے اللہ، اپنا قرب عطا فرمائیے، اپنی محبت عطا فرمائیے، اپنا تعلق عطا فرمائیے اللہ، زبان سے بولتے بولتے اللہ برسوں کا عرصہ گزر چکا ہے اللہ، اے اللہ حقیقت عطا فرما دیجیے اللہ، نمازوں کا خشوع خضوع عطا فرمائیے، تلاوت کی حلاوت عطا فرمائیے، مناجات کی لذت عطا فرمائیے، لمبے لمبے مراقبوں کی توفیق عطا فرمائیے، اے نمازوں کی یکسوئی عطا فرمائیے، حاضری اور حضوری عطا فرمائیے، اے کریم اللہ اعمال میں اخلاص عطا فرمائیے، اخلاص عطا فرمائیے، اچھے اخلاق عطا فرمائیے، اخلاق رضیلہ سے حفاظت فرمائیے، ایک ایک اللہ بیماریوں کو دور فرمائیے، اے اللہ ظاہری باطنی صحت عطا فرمائیے، عافیت عطا فرمائیے، ہماری اولاد کو بھی نیک صالح بنائیے، اولاد کے دکھوں اور دردوں سے بچائیے، اولاد کو برے ماحول سے بچائیے، بری عادتوں سے بچائیے، امت کے جوان بچے بچیوں کے ایمان کی سلامتی کا سامان فرمائیے، اے اللہ بہت دور ہوتے جا رہے ہیں اللہ، اسلام کو سلام کر کے جا رہے ہیں، جہنم میں جلنے جا رہے ہیں اللہ، روز کے حالات اور روز کے واقعات ہیں اللہ، رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ، مہربانی فرما دیجیے اللہ، یہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اللہ، آج ہر طرف سے گھیرے میں آ گئی ہے اللہ، امت کو کوئی شفقت کا ہار پھیرنے والا نہیں ہے اللہ، اقوام عالم کے سامنے امت نہتی کھڑی ہے اللہ، رحم فرما دیجیے اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آگے عجب وقت پڑا ہے، اے اللہ نوجوانوں کو جیلوں میں ٹھونسا جا رہا ہے، اے اللہ سہاگ لٹ رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، گھر ڈھائے جا رہے ہیں، اے اللہ ہر طرف تباہی کے ہی حالات سنائی جا رہے ہیں، امت کے حال پر رحم فرما دیجیے اللہ، ظلم کا خاتمہ فرمائیے اللہ، حق کا بول بالا فرمائیے اللہ، اے اللہ باطل کا مقابلہ فرمائیے، حق کو فروغ عطا فرمائیے اللہ، ہم جو کچھ بھی ہیں اللہ بڑے گندے مگر آپ ہی کے بندے ہیں اللہ، آپ ہی کو اللہ اللہ کہہ کے پکارتے ہیں اللہ، اے اللہ آپ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا، وہ فرعون جو اپنے کو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، آپ نے فرمایا قولا لہ قولا لینا، اللہ ہم تو آپ کو سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے پکارتے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ فرمانا، نرمی کا معاملہ فرمانا، ہر طرف سے حفاظت فرمانا، اے اللہ مسجدوں کی، مدرسوں کی، مکتبوں کی، مرکزوں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ دینی جماعتوں اور جمعیتوں کی حفاظت فرمائیے، اللہ جہاد ستہ سے حفاظت فرمائیے، ہر طرف سے ہر بری نظر سے بچائیے، شریر کی شرارت سے بچائیے، حاسد کے حسد سے بچائیے، بدخواہ کی بدی سے بچائیے، اے اللہ زہر سے سحر سے بچائیے، اے اللہ ہر بری نظر سے بچائیے، اے اللہ ہر طرف سے حفاظت فرمائیے، اللہ ہماری دین دنیا آخرت کو بہتر بنائیے، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرمائیے، اے اللہ بیماریوں سے قرض داریوں سے بچائیے، قرض سے مرض سے چھٹکارا عطا فرمائیے، قلت سے علت سے ذلت سے بچائیے،
اے اللہ امت کے حال پر رحم فرمائیے، کرم فرمائیے۔ اے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہمیں اور ساری امت مسلمہ کو عطا فرمائیے۔ اللہ جتنے شرور سے پناہ مانگی ہیں اے اللہ اس سے ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ جب اللہ توکل کی بات آئی ہے ہمیں آپ کے ذات عالی کا کامل توکل نصیب فرمائیے، آپ کے ذات عالی کا یقین عطا فرمائیے۔ پوری امت کو اللہ آپ سے وابستہ ہونے اور آپ پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ آج ہماری نظریں سے آپ سے ہٹ کر غیروں کی طرف پڑ گئی ہے اللہ، اسی لیے امت ٹھوکریں کھا رہی ہے اللہ، سب کے سامنے ذلیل ہو رہی ہے اللہ۔ آپ کا بھروسہ ہے اللہ، آپ کامل توکل نصیب فرمائیے۔ اے اللہ آپ ہی ہمارے لیے سب سے بڑا سہارا ہے اللہ، اے اللہ بے سہاروں کے سہارا آپ ہی ہیں اللہ۔ اللہم انا ضعفاء فقوی فی رضاک ضعفنا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا او الی احد من خلقک ان تکلنا الی انفسنا او الی احد من خلقک تکلنا الی ضعف وعورا وذنب وخطیئہ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔ دار ایمان کو دور دراز سے قرب تیوہار سے آنے والے مہمانوں کی خدمت ہمارا حق ہے، آپ کا آنا ہمارے لیے باعث مسرت ہے، لیکن آپ کی خدمت ہمارے لیے خوشی کا سبب ہے، لیکن بعض مرتبہ مجلس میں یا کسی اور وقت میں مجلس سے پہلے پہنچ جاتے ہیں تو ان کی صحیح خدمت نہیں ہو سکتی ہے، تو انتظامی طور پر ایک اعلان کیا جاتا ہے، مجلس سے پہلے آتے ہیں تو اطلاع کر دیں تو آپ کی ہم صحیح خدمت کر سکیں گے۔ اور اسی طرح مجلس کے بعد بھی صبح میں یا تھوڑا زیادہ وقت یہاں رہنا چاہتے ہیں تو وہ لوگ بھی مولانا عمار صاحب یا مفتی عمار صاحب، مولانا حماد صاحب، ان لوگوں کو اگر اطلاع کر دیں گے تو آپ کی صحیح سے ہم خدمت کر سکیں گے۔ اور انشاءاللہ اگلی مجلس جون 20 پر 6 تاریخ کو ہوگی اور عشاء کی نماز 8:50 پر کھڑی ہوگی۔ نماز کے بعد نیچے کے حصے میں کھانے کا انتظام ہے، کھانا کھا کر جزاک اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ۔